جب بی بی سکینہ اپنے چچا عباس علمبردار سے کہنے لگی کہ چچا اس سے پہلے تو جب بھی ہم نے آپ سے کچھ مانگا ہے ہمیشہ آپ نے ہمیں دے دیا، ہم نے پانی آج مانگا ہے 2 دن ہو گئے ہمیں پانی کیوں نہیں ملتا، کیا اے چچا جان آپ کوشش کریں گے تو پانی کے چند قطرے فرات سے نہیں مل سکتے؟ یہ ننھی سکینہ جس کی عمر 9 سال کی ہے، عباس علمبردار جن کی عمر 36 سال ہے، کربلا کے میدان میں حسین اعظم کے سگے بھائی ہیں، حیدر کرار کے بیٹے ہیں، حضرت عباس سے اپنی بھتیجی کا غم دیکھا نہ گیا، کھڑے ہو گئے، کہا میں مشکیزہ بھر کر لاتا ہوں، سکینہ تجھے پلا دوں گا۔ آپ نکل پڑے اپنا گھوڑا لے کر، شروع میں کچھ سپاہیوں کو بھی ساتھ لے لیا اور اس قدر تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے کہ دریائے فرات سے آپ نے پانی بھی بھر لیا، مشکیزہ بھی بھر لیا، اور یہاں تک کہ 2 دن کا پیاسا تو وہ خود بھی تھے۔ حضرت عباس پانی لبالب بھرا ہوا دریا کا بہ رہا تھا، چلو بھر کر کے آپ نے سوچا حلق کو ٹھنڈا کر لوں، پانی پی لوں، اور مشکیزہ ہمارا تو حال یہی ہے، اگر کوئی پانی منگوائے تو ہم پہلے پانی پی لیں گے پھر دوسرے کو پانی پلائیں، پانی اگر نظر آ گیا تو اپنی پیاس بجھائے۔ حضرت عباس نے چلو میں پانی تو اٹھایا، لیکن جیسے ہی امام حسین کی یاد آئی، بی بی سکینہ کی یاد آئی، چلو پھینک دیا پانی کا۔ مجھ پر پانی حرام ہے کہ اگر میں نے حسین کو پانی نہیں پلایا، بی بی سکینہ کو نہیں پلایا اور خود پی لیا تو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا سیدہ کائنات کو، فاطمہ زہرا کو۔ آپ نے وہ چلو پانی کا پھینک دیا، مشکیزہ بھر تو لیا، اب خوشی خوشی خیمے کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جب لوٹ رہے تھے یزیدیوں میں کوفیوں میں کوہرام مچ گیا، سبوں نے اعلان کہا پانی کا ایک قطرہ بھی اگر حسین کے خیمے کی طرف چلا گیا جنگ بہت مشکل ہو جائے گی، جنگ بہت مشکل ہو جائے گی، جتنی اب تک ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ طاقت کے ساتھ وہ لڑیں گے، پانی پہنچنے مت دو۔ کوفی دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عباس کے ساتھ مزاحمت ہوئی، مقابلہ ہوا، اس مقابلے میں پہلے حضرت عباس کا دانا ہاتھ کاٹ دیا گیا، جس پہ پکڑ کر کے وہ یہ پانی کا مشک لے جا رہے تھے، لیکن حضرت عباس اپنا کٹا ہوا بازو نہیں دیکھتے، بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا، بائیں ہاتھ میں وہ مشک اٹھا کر چلنے لگے۔ میرے عزیزو، ان کوفیوں نے بائیں مونڈھے سے تلوار چلا کر وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ ایک انگلی کو اگر تمہارے چاقو لگ جائے، بلیڈ لگ جائے، تم درد سے کراہتے ہو، پٹیاں باندھتے ہو اور اس ہاتھ سے چھوتے نہیں۔ اس عباس کی استقامت پر ہزاروں سلام، جس نے اہل بیت کو پانی کے چند قطرے دینے کے لیے کٹے ہوئے بازو کی طرف نہیں دیکھا۔ ذرا تمہاری ہڈی سرک جائے پھر دیکھو درد کیسا ہوتا ہے۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ حضرت عباس کا جب موڈھا کاٹ دیا گیا ہو، کندھے سے ہاتھ الگ کیا گیا ہو، درد کی شدت کیا ہوتی ہو؟ جب دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہوں، اب کچھ بھی نہیں پکڑنے کے لیے، حضرت عباس رو پڑے، آیا تھا اس میدان میں حسین کی وفاداری میں، اب جنگ کروں ان کوفیوں کے ساتھ تو کن ہاتھوں سے؟ دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ آپ نے کہا اگر میں تلوار نہیں اٹھا سکتا تو کم از کم پانی کا مشکیزہ دانتوں سے اٹھا کر حسین کو پلا تو سکتا ہوں۔ اپنے منہ سے اپنے دانتوں سے مشکیزے کو اٹھا لیا اور بھاگنے لگے خیمے کی طرف۔ وہ خون دونوں مونڈھوں سے بہتا جا رہا ہے، لیکن وہ مشکیزہ دانتوں میں پکڑے خیمے کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں، لیکن ان ظالم کوفیوں نے پیچھا کیا اور اب کی بار کہا کہ اب اور کسی طریقے سے پانی نہ لے جائے۔ اس مشکیزے کو نیزے مار مار کر کے چھید کر دیا، پانی پورا بہا دیا۔ پورا پانی جب بہ گیا نا امید ہو گئے حضرت عباس، اور اس وقت زمین پر گر پڑے، کہا سکینہ تجھے کیا منہ دکھاؤں گا، میں پانی لے کر کے تو آیا تھا لیکن پلا نہ سکا، ان ظالموں نے پورا پانی بہا دیا۔ حضرت عباس نے ان کوفیوں کو سخت ترین جملے سنائے تو آپ کے سینے مبارک پر انہوں نے نیزے مار مار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ پہلے ہاتھ کاٹے گئے، مشکیزہ پھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عباس کے سینے پر اور پیٹ پر نیزے مار کر کے انہیں زخمی کر کے شہید کیا گیا۔ یہ حضرت علی حیدر کرار کے بیٹے ہیں، حسین اعظم کے سگے بھائی ہیں۔
जब फौत हुए, शहीद हुए, तो इमाम हुसैन दौड़ते हुए खीमे की तरफ से आए। मशकेजा पानी का न मिला। हजरत अब्बास का एक हाथ फलां जगह गिरा है, दूसरा हाथ फलां जगह गिरा है। आज भी करबला में वो मकामात बनाए गए हैं जहां जहां हाथ गिरे थे हजरत अब्बास के, वहीं पर दफन भी हुए वो हाथ। अलकफुल युमना अलकफुल युसरा लिखा हुआ भी है। वो दायां हाथ बायां हाथ जहां गिरा, हजरत अब्बास जब आखिरी सांसें ले रहे थे, इमाम हुसैन आए और सर मुबारक को उठा करके गोद में रखा, तो हजरत अब्बास उस दिन कह रहे थे, हुसैन आजम मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, आपकी वफादारी का हक अदा ना कर सका, आपकी हिमायत का हक अदा ना कर सका, मैं पानी का एक बूंद भी आपकी बेटी को पिला ना सका। हजरत हुसैन अभी उनसे कह ही रहे थे कि उन्होंने आखिरी हिचकियां ले ली। जामे शहादत नौश फरमाया। यह हजरत अब्बास की शहादत पर 56 साला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन खड़े होते हैं, अपनी कमर पर हाथ रखकर यूं कहते एक तारीखी जुमला, अल आना इनकसर ज़हरी, अल्लाह अब मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, अब मेरी कमर की हड्डी टूट गई। हजरत अब्बास की शहादत ने इमाम हुसैन को बहुत मग़मूम कर दिया। वो अपने बेटों की शहादत तो देख रहे थे, लेकिन अपने भाई की शहादत पर यह जुमला कहा, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। लेकिन हकीकत ये बताओ तो इमाम हुसैन का क्या क्या नहीं टूटा होगा। मैं कभी कभार सोचता हूं कि इमाम हुसैन अगर रोना चाहे तो किस किस पर रोए, किस लाश पर रोए? बेटे की लाश पर, भतीजे की लाश पर, भाई की लाश पर, या फिर अपने असहाब की लाश पर, या बीवियों की बेबसी पर? इमाम हुसैन हजरत अब्बास को भी शहीदों में लाकर जमा किए। थके हारे थे, ऐन दोपहर का वक्त चल रहा है, कड़ी धूप भी है। खीमे से ही बीबी ने कहा, 6 माह के अली असगर की प्यास की शिद्दत की वजह से दूध माओं के सीनों से सूख चुका है। हजरत इमाम हुसैन को उनकी अहलिया ने बच्चा देकर कहा, शायद ये बच्चा यजीदियों को दिखाएं तो रहम आ जाए। छोटे बच्चों पर दुनिया रहम करती है, औरतों पर और बच्चों पर लोग देख करके रहम खाते, तरस खाते। मेरे सीने का दूध सूख गया, बच्चे का हलक सख्त हो गया है, हलक सख्त हो गया है, इसे चंद कतरे शायद वो पानी पिला दे। अपनी खातून की बात सुनकर मौला हुसैन अपने बच्चे को लेकर आए थे फुरात के किनारे। उन यजीदियों से फिर से खुतबे में कहा कि वो बच्चा मैं तुम्हारे सामने लाया हूं जो फातिमा के नसब का है, हैदर कर्रार की आल है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुकाबला मुझसे है, बच्चों से तो नहीं। ये देखो मेरा नन्हा बच्चा, ये तलवार नहीं उठा सकता, तीर नहीं चला सकता, इसके हलक को तर कर दो, इसे चंद कतरे पानी के पिलाओ। शकील कल्ब बदबख्त यजीदियों पर इन बातों का कोई असर ना हुआ। एक जालिम यजीदी ने तेज तीर चलाया, हजरत अली असगर की गर्दन पर आकर लगा। हलक पर तीर ऐसा आकर पैवस्त हो गया। 6 महीने के बच्चे के हलक में जब तीर चला जाए, बाप क्या बिलबिलाता नहीं है? आज जिसके बच्चे हों वो जाकर अपने बच्चों को देख लें। हम अपने बच्चों का बुखार बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमने देखा है हमारा बेटा जब बुखार ज़दा हो तो हमें रात भर नींद नहीं आती। हमारी नन्ही बेटी अगर सर्दी और खांसी से रात को जागे तो हमें बेखरारी होती है। मैंने देखा था हमारे बच्चे को एक बार उंगली कटी थी, पूरी रूह में जलन होने लग गई, जिस्म में पूरा जिस्म बेकाबू था। डॉक्टर जब टाके लगा रहा हो, बच्चा रो रहा था, बर्दाश्त से बाहर था। हम ये सोच रहे थे कि काश मैं यहां सामने ना होता, मेरे बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनता। बच्चा रोता था, तड़प होती थी। मैंने याद किया मौला हुसैन, उस दिन जब आपकी गोद में 6 माह का बच्चा और सीधे उसके हलक में तीर पैवस्त हो गया और खून का फव्वारा उछलकर हुसैन के चेहरे पर आकर लगा, तब इमाम हुसैन पर क्या गुजरी होगी। बच्चा रो भी न सका, आवाज भी न निकाल सका।
روتے روتے کوئی انتقال کر جاتا، شہید ہوتا، لیکن اس بچے کو رونے کی بھی مہلت نہیں دی گئی، آواز نکالنے کی بھی فرصت نہیں دی گئی۔ ایک بار ہچکی لیا بچہ، آنکھیں چوڑی کیا، اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے روح پرواز کر گئی۔ اپنے ننھے سے بچے کے حلق سے تیر کو کھینچ کر نکالا، گلا چھد گیا تھا، اور باپ نے سینے سے بچے کو لگا لیا، اور پھر کھلے آسمان کی طرف اپنے 6 ماہ کے بچے کو کر کے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے رب ذوالجلال، تیرے رسول کی شریعت کی بقا کے لیے میرے اس ننھے کی قربانی قبول فرما لے، اس نذرانے کو قبول فرما لے۔ ہے ہم میں سے کوئی اتنی بڑی نظر دے سکے گا اسلام کے لیے؟ ہمارے ہاں جوانی میں بھی مر جانے والے، وہ بھی کسی بیماری میں مرنے والوں کی بھی موت کا غم اتنا ہوتا ہے کہ ہم برسوں روتے رہتے ہیں۔ امام حسین اس حلق میں چھدے ہوئے تیر کو نکالے اور شہید بچے کو لے کر خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ بچہ خاموش تھا، خون میں لت پت تھا۔ بی بی نے، خاتون نے یہ سمجھا شاید یزیدیوں نے پانی پلا دیا اس لیے بچہ رو نہیں رہا ہے، بچہ خاموش ہو گیا ہے۔ بیویاں پردہ دار تھیں، اندر پردے سے پکار کر کہتی، میرے سرتاج پانی پلا دیا بچے کو انہوں نے، بچہ روتا نہیں ہے۔ مولا حسین نے کہا ہے بی بی، اب تیرا بچہ کبھی نہیں روئے گا، اب یہ کبھی تجھ سے دودھ اور پانی کی شکایت نہیں کرے گا۔ جیسے اس خاتون کے سامنے خون میں لت پت شہزادے کو دکھایا گیا، اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنے جوان بیٹوں کی موت بھی دیکھی، 6 ماہ کے بچے کو بھی دیکھا۔ میرے عزیزوں، عورتوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں جو ماں کے سامنے بچے کی موت ہوتی ہے نا۔ میں نے دیکھا ہے 3 دن کے بچے کی بھی موت ہوتی ہے تو ماں کھانا پانی چھوڑ دیتی ہے، اس کا سینہ درد سے کرا رہا ہوتا ہے، بار بار وہ ڈھونڈتی ہے میرا بچہ کہاں ہے جسے میں دودھ پلاؤں، سینے سے لگاؤں۔ حسین اعظم کے گھر والوں کا ایک بڑا امتحان ہے، قیامت تک آنے والے امتحان کسے کہتے ہیں وہ داستان کربلا میں سنو۔ حسین اعظم کی بیوی نے کیا صبر کیا ہوگا، شہید علی اصغر کو مولا حسین نے شہیدوں میں رکھ دیا، خاندان کے بڑے چھوٹے جتنے مرد تھے سب شہید ہو گئے، کوئی باقی نہیں رہا، بیٹے بھی، بھائی بھی، بھتیجے بھی اور دوست و احباب بھی۔ خاندان کی عورتوں میں صرف اب کوئی باقی تھا تو امام زین